افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب دو نمبری ہے، کوئی افطار پارٹیاں نہیں بھائی۔ افطاری کرواؤ کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، اور عزت سے کھلاؤ، لائن میں لگوا کے نہیں، سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں، عزت سے کھلاؤ لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ، اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا، اپنا احسان سمجھ کے نہیں، یہ کہہ کر نہیں اگے تو نامی ہوئے، نہیں، عزت سے دو لوگوں کو۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس نے افطاری کی میں بھی افطاری کراؤں، اس نے یہ بنایا تھا میں بھی بناؤں، نہیں۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے، ہر گھر میں فضا بنے، مستورات کو سمجھاؤ کہ بھئی افطاری جو ہے نا عصر سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، عصر کے بعد قرآن پڑھو، ذکر کرو، افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب دسترخوان بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، مانگو اللہ سے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ خزانے بھرے پڑے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے۔ چھٹی بات فرمائی، حق تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گرمی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دن لمبا ہے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے پانی سامنے نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ڈر ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، میرے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں۔ ساتویں بات فرمائی، حق تعالی شانہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں رمضان میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ کہتے ہیں نا سیزن آ رہا ہے، تو دین داروں کا، ایمان والوں کا رمضان کیا آ رہا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن، قرآن کا سیزن۔ یہ رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے، بچے بچیاں مقابلہ ہو، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں۔ یہ رمضان تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ پیسے کمانے کا نہیں، یہ بازاروں کا نہیں، یہ موبائل کا نہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں موبائل بند کرو، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں۔ یہ ٹی وی کا نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سیر سپاٹوں کا نہیں ہے، کھیل تماشوں کا نہیں ہے، فنکشنوں کا، تقریبات کا نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا نہیں ہے۔ یہ اعمال کا مہینہ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت لہجہ ہو گیا آپ کا، آپ کی الفاظ میں شدت آ گئی، سختی آ گئی۔ آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت، اپنی خیروں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت، اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا۔ بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہے۔ کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کا آخری ہے۔ رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک کام کر لے رمضان قیمتی بنانے کے لیے، نظام الاوقات بنا لے، گھر میں سب کا نظام الاوقات بنائیں، بچے بچیاں، ابا دادا پوت، سب نظام الاوقات بنائیں۔ یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت، یہ تعلیم کا وقت، اور یہ دکان مرد ہیں، یہ دکان کا دفتر کاروبار کم سے کم مستورات گھر میں ٹائم بنائیں۔ یہ افطاری تیار کرنے کا وقت ہے، یہ سحری تیار کرنے کا وقت ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اب یہ قرآن پڑھنا ہے، اتنے سپارے پڑھنے ہیں، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی دیر دعا مانگنی ہے۔